ہر شے کو جب ہم تھوڑی سی گرمی پہنچاتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، لیکن کتنا بڑھتا ہے؟ اگر میں وہی گرمی تانبے کو یا پیتل کو دوں یا سونے یا چاندی کو دوں تو اس کا درجہ حرارت خوب بڑھتا ہے، لیکن اگر اتنی ہی گرمی پانی کو پہنچائی جائے تو بس اس کا درجہ حرارت تھوڑا سا ہی بدلتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی ساخت مختلف ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اسپیسیفک ہیٹ کی بات کرنا ہوگی۔ یہ ہے کیا؟ اسے کیسے ناپا جاتا ہے؟ اب اسپیسیفک ہیٹ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی شے کا حجم مستقل رکھیں، اسے نہ بدلنے دیں، یا پھر اس کے اوپر جو دباؤ ہے اس دباؤ کو آپ قائم رکھیں، مستقل رکھیں۔ اگر آپ دباؤ کو قائم رکھتے ہیں تو پھر ایک بڑی کارآمد چیز ہے جسے ہم انتھیلپی کہتے ہیں، اور کیمیا کی زبان میں یہ جگہ جگہ استعمال ہوتی ہے، کیمیکل تھرمل ڈائنامکس میں، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ ہم اسپیسیفک ہیٹ آخر کس طرح سے کن آلات سے ناپ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر کسی شے میں گرمی جذب کرنے کی صلاحیت کتنی ہے اور اسے ہم کیسے ناپ سکتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ گرمی کی چھوٹی سی مقدار ڈیلٹا کیو ہم اس جسم کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ڈیلٹا کیو چونکہ توانائی ہے، اس کی اکائی جولز ہوگی۔ یہ گرمی ڈالنے کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت بڑھے گا اور اس کی مقدار ڈیلٹا ٹی ہے، جسے ہم ڈگری کیلون میں ناپتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اس ٹھنڈے پانی میں تھوڑی سی گرمی ڈالتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھے گا، گویا کہ اس پانی میں گرمی جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کو ہم ہیٹ کیپیسٹی کہتے ہیں۔ اس ہیٹ کیپیسٹی کو سی کا نام دیا جاتا ہے عموماً، اور یہ ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا ٹی کا تناسب ہے، ڈیلٹا کیو بٹا ڈیلٹا ٹی۔ سی کو ایک ایکسٹینسو مقدار کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم یہاں زیادہ پانی رکھیں گے تو ہمیں زیادہ گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنا ہی درجہ حرارت بڑھانے کے لیے۔ جسم کا ماس جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے سی بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن اب چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا انحصار کن کن عوامل پر ہے۔ اس کا تو میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی کہ جسمانیت۔ پھر یہ کہ درجہ حرارت پر بھی اس کا انحصار ہے۔ اگر ہم ٹھنڈے پانی میں تھوڑی سی گرمی شامل کریں تو اس کا درجہ حرارت بڑھے گا، لیکن اگر یہ پانی گرم ہو تو درجہ حرارت میں اضافہ مختلف ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ہیٹ کیپیسٹی کا انحصار اس ٹیمپریچر پر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر چونکہ ہر جسم کے اوپر باہر کا دباؤ تو لازمی ہوتا ہے، تو فضا کا دباؤ اس پانی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اسے نیچے دھکیلتا ہے۔ اگر یہ فضا نہ ہوتی تو سی کی قیمت مختلف ہوتی۔ اور پھر سی کا انحصار اس کے اوپر بھی ہے کہ کیا ہم نے حجم کو تبدیل ہونے دیا کہ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گیس ہے اور اس گیس کو ہم کسی ڈبے میں بنتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے حجم کو پھر ہم نے تبدیل نہیں ہونے دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جسم کو گرمی پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے؟ برف لیجئے، برف کے اندر جو پانی کے سالمے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کو علیحدہ کرنے کے لیے آپ کو یہ جوڑ، یہ بانڈز توڑنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ جب یہ برف پگھلتی ہے تو کم جوڑ
باقی رہتے ہیں اور اسی لیے یہ مختلف سال میں ادھر سے ادھر حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو مزید گرمی پہنچائی، مثال کے طور پر یہاں گیس جلا کر، تو یہ پانی کے سالمے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوتے بالآخر یہ بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب آپ کسی جسم کے اندر گرمی داخل کرتے ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے اس کا انحصار اس کی اندرونی ساخت کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مقدار کو جان کر ہم کچھ نہ کچھ اس جسم کی اندرونی ساخت کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ اس مقدار پر غور کریں، اسے ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ والیوم کہتے ہیں، سی وی، یعنی کہ گرمی جذب کرنے کی استعداد جب حجم کو تبدیل نہیں ہونے دیا جاتا، اسے مستقل رکھا جاتا۔ تو مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ادھر کوئی گیس ہے یا کوئی دوسری شے ہے، اس کو ہم تھوڑی سی گرمی پہنچاتے ہیں، لیکن اس پسٹن کو ہم اوپر نہیں جانے دیں گے، چنانچہ یہاں جو حجم ہے اس کو ایک مستقل قیمت پر رکھا جاتا ہے۔ اب یہ تناسب لے لیجئے، ہم نے ڈیلٹا کیو اس کے اندر گرمی ڈالی، جس کے نتیجے میں ڈیلٹا ٹی ٹیمپریچر کا اضافہ ہوا، اور اسے ہم پھر سی وی کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس پسٹن کو اوپر جانے دیتے، چنانچہ اس گیس نے اس پسٹن کو اوپر دھکیلا ہے، گویا کہ اس جسم نے اس پسٹن کے اوپر کام کیا ہے۔ تو یہ ہیٹ کیپیسٹی ایٹ کانسٹنٹ پریشر کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے گرمی کی مقدار ڈیلٹا کیو اندر ڈالی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت کا اضافہ ڈیلٹا ٹی ہوا، لیکن سی وی سے یہ مختلف ہے۔ یہاں پر دباؤ کو ہم نے ایک مستقل قیمت پہ رکھا ہوا ہے۔ اس پی کے خلاف اس گیس نے اپنا حجم بڑھایا ہے، گویا کہ اس گیس کو کام کرنا پڑا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گیس کام اسی لیے کر سکی کہ اسے ہم نے گرمی فراہم کی تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سی وی کی مقدار بڑی ہوگی یا سی پی کی؟ گیس نے اس پسٹن کو اوپر دھکیلا، یعنی کہ گیس نے خود کام کیا، لیکن یہ کام کہاں سے آیا؟ اس توانائی سے، اس گرمی سے۔ ویسے تو سی وی اور سی پی دو مختلف مقداریں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ تقریباً برابر ہوتی ہیں، اور وہ اس صورت میں کہ کوئی جسم زیادہ پھیلے نہ، اپنا حجم زیادہ تبدیل نہ کرے۔ بہرحال سی پی ہمیشہ سی وی سے بڑا ہوگا، اور ان کا تناسب گاما کہلاتا ہے۔ اس کی ہمیں ضرورت بعد میں پڑے گی۔ اس گاما کی قیمت ہمیشہ ایک سے زیادہ ہے، گویا کہ سی پی سی وی سے بڑا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ مختلف اجسام کے لیے، مختلف مٹیریلز کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ اب چلیے ہم سی وی اور اندرونی توانائی، جس کو ہم نے یو کہا ہوا ہے پچھلے لیکچر میں، ان کا رشتہ ہم دیکھتے ہیں۔ تھرموڈائنامکس کے پہلے قانون کے مطابق ڈیلٹا یو برابر ہے ڈیلٹا کیو جمع ڈیلٹا ڈبلیو کے۔ ڈیلٹا ڈبلیو کام کی وہ مقدار ہے جو اس جسم کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر حجم کو ہم نے تبدیل نہیں ہونے دیا، گویا کہ اس گیس نے پسٹن کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، لہذا ڈیلٹا ڈبلیو صفر ہے۔ اس کو ہم نے غائب کر دیا، چنانچہ جو گرمی ہم نے اس کے اندر ڈالی اس کے نتیجے میں ڈیلٹا یو اسی حساب سے بڑھا، لہذا سی وی کی قیمت بنتی ہے ڈیلٹا یو بٹا ڈیلٹا ٹی۔ اور اب ہم اسے ایک پارشل ڈیریویٹو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ یو ایک اسٹیٹ فنکشن ہے۔ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ یو وہ مقدار ہے جس کا انحصار پی، وی اور ٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر پارشل یو بٹا پارشل ٹی ہم لے کر سی وی جان سکتے ہیں، بشرطے کہ، اور یہ بڑی اہم شرط ہے،
کہ ہم حجم کو تبدیل نہ ہونے دیں۔ اب اسی طرح سے ہم سی پی اور یو کا رشتہ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر سے تھرموڈائنامکس کا پہلا قانون اس شکل میں لکھا جائے گا، ڈیلٹا یو برابر ہے ڈیلٹا کیو جمع ڈیلٹا ڈبلیو، جس سے ڈیلٹا کیو کی مقدار ظاہر ہے کہ یہ نکلتی ہے۔ پھر آپ اسے ڈیلٹا ٹی سے تقسیم کریں تو جیسا کہ یہاں پر ہے سی پی ڈیلٹا کیو بٹا ڈیلٹا ٹی، تو ڈیلٹا ٹی سے جب ہم نے تقسیم کیا تو یہ چیز ملی، لیکن ہم اسے پارشل ڈیریویٹو کی صورت میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ ڈبلیو خود کوئی اسٹیٹ فنکشن نہیں ہے۔ ڈبلیو پی وی اور ٹی کا فنکشن نہیں ہے، اور اگر ہمیں سی پی کے لیے ایسی ہی چیز چاہیے تو ہمیں تھوڑا سا مزید کام کرنا پڑے گا۔ یہاں میں آپ کو انتھیلپی نامی ایک مقدار سے متعارف کراؤں گا، اور پھر اس کے جو مختلف استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر کیمیا کے شعبے میں۔ انتھیلپی اس چیز کو کہتے ہیں، یہ یو جمع پی وی کے ہے، انٹرنل انرجی جمع پریشر والیوم۔ انتھیلپی کا استعمال خاصا پرانا ہے، سن 1909 کے لگ بھگ۔ اب انتھیلپی کے بارے میں ہم چند باتیں تو فوری طور پر کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر ایک انرجی کو دوسری انرجی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، گویا کہ ایچ بھی ایک انرجی ہے اور اسی لیے اس کی اکائی جولز ہوگی۔ پھر ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جسامت جتنی زیادہ ہوگی، بڑی ہوگی، اسی حساب سے یو زیادہ ہوگا اور حجم بھی زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پریشر کے اوپر، دباؤ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حجم اگر زیادہ ہو تو اس جسم کے اندر زیادہ مادہ ہے اور زیادہ توانائی، انٹرنل انرجی ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتھیلپی بھی ایک ایکسٹینسو کوانٹٹی ہے۔ مثال کے طور پر اگر گیس کی مقدار میں ڈبل کر دوں تو یو ڈبل ہو جائے گا، اس کا حجم بھی ڈبل ہو جائے گا، لیکن اس کا پریشر ویسا ہی رہے گا۔ تو انتھیلپی کو ہم ایکسٹینسو کوانٹٹی کہتے ہیں۔ اب اس کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں، یہ پی وی آخر کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی جسم اپنا حجم تھوڑا سا بڑھاتا ہے تو اسے کام کرنا پڑتا ہے پی ڈی وی۔ چنانچہ پی وی ایک طرح سے وہ کام ہے جو سسٹم بنانے کے لیے درکار تھا، اس کی مانند ہے، ظاہر ہے کہ ٹھیک اس کے برابر نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کیمیا کے تجربے ہوتے ہیں جہاں دباؤ مستقل قیمت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لیجئے، یہاں کوئی شے ہے جس کے خاص ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کو ہم گرمی پہنچائیں گے۔ اب فرض کیجئے کہ یہ برف ہے، اگر برف ہے تو گرمی پہنچانے سے یہ پگھلے گی، اس کا حجم تبدیل ہوگا، لیکن جو باہر کا دباؤ ہے، جو فضا کا دباؤ ہے، وہ تو مستقل قیمت رکھے گا۔ اب ایسے تجربات میں ہمیں فکسڈ پی، مستقل دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اور بات جو ہم ایچ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، کہ ایچ ایک اسٹیٹ فنکشن ہے، گویا کہ یہ پی وی اور ٹی کا فنکشن ہے۔ ہمیں کیسے پتا کہ یہ اسٹیٹ فنکشن ہے؟ ظاہر ہے کہ یو تو اسٹیٹ فنکشن ہے، اس میں ہم نے ایک دوسرا فنکشن جمع کیا جو بڑا سادہ فنکشن ہے، پی وی، چنانچہ ایچ خود ایک اسٹیٹ فنکشن بنا۔ اب یوں فرض کریں کہ ہم یو، پی اور وی کو تھوڑا سا بدلتے ہیں تو جو ایچ میں فرق آئے گا وہ ڈیلٹا یو جمع وی ڈیلٹا پی جمع پی ڈیلٹا وی ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پر پی کی جگہ پہ ہم نے پی جمع ڈیلٹا پی رکھا، ادھر وی جمع ڈیلٹا وی رکھا،
لیکن جو ڈیلٹا پی اور ڈیلٹا وی ہے اس کی مقدار چھوٹی ہے، چنانچہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس قسم کے تجربات میں ڈیلٹا پی صفر ہے، کیونکہ ہوا کا دباؤ بدلتا نہیں ہے، مستقل قیمت رکھتا ہے۔ چنانچہ ڈیلٹا ایچ بنا ڈیلٹا یو جمع پی ڈیلٹا وی، لیکن تھرموڈائنامکس کے پہلے قانون کے مطابق یہ تو ڈیلٹا کیو کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ پی ڈیلٹا وی منفی ڈیلٹا ڈبلیو ہے۔ منفی کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی جسم اپنا حجم بڑھاتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، اس پر کام کیا نہیں جاتا، وہ خود کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ منفی علامت آتی ہے۔ چنانچہ ڈیلٹا ایچ ٹھیک ڈیلٹا کیو کے برابر بنا۔ اب ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا، کیونکہ سی پی ڈیلٹا کیو بٹا ڈیلٹا ٹی ہے، جو ڈیلٹا ایچ بٹا ڈیلٹا ٹی کے برابر ہوا اس کے مطابق۔ اور پھر ہم اسے ایک پارشل ڈیریویٹو کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایچ خود ایک اسٹیٹ فنکشن ہے۔ تو دیکھیے ایچ کی افادیت اب ہمارے سامنے آ گئی۔ کچھ تجرباتی نتائج دکھانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں مولز کے بارے میں، جو اکثر کیمیا کے میدان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سے شروع کریں۔ ہائیڈروجن جس میں صرف ایک پروٹون ہے، کاربن جس میں 6 پروٹون 6 نیوٹرون ہیں، اور جو نیوکلیونز کی تعداد، نیوکلیون یعنی کہ یا پروٹون یا نیوٹرون، وہ تعداد 12 ہے، جبکہ یہاں پر آکسیجن میں 16 ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا سالمہ، اس میں کاربن ہے یعنی کہ 12 نیوکلیونز اس میں ہیں اور 2 آکسیجن کے ہیں، یہ بنتا ہے 44۔ سلفیورک ایسڈ لیجئے، سلفیورک ایسڈ میں 2 ہائیڈروجن ہیں، 1 سلفر اور 4 آکسیجن، تو 2 ہائیڈروجن یہ بنے، سلفر 32 اور 4 آکسیجن ہیں، تو 4 ضرب 16 یہ کل 98 بنے، 98 نیوکلیونز، یعنی کہ سلفیورک ایسڈ کا ایک سالمہ ہائیڈروجن سے تقریباً 98 گنا زیادہ بھاری ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ لیکن الیکٹرانز کا میں نے حساب کیوں نہیں لگایا؟ ہائیڈروجن میں 1 الیکٹران ہے اور اس میں تو بہت زیادہ الیکٹرانز ہوں گے، لیکن الیکٹرانز کا وزن بہت کم ہے ایک نیوکلیون کے مقابلے میں۔ پروٹون اور نیوٹرون تقریباً برابر کے بھاری ہیں، جبکہ الیکٹران ان کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، 2000 گنا ہلکا ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم کا ماس بہت اچھی طرح سے ناپا جا چکا ہے اور یہ تقریباً 1.66 ضرب 10 طاقت -24 گرام ہے۔ بہت ہی ایک ایٹم کا، ہائیڈروجن ایٹم کا وزن کم ہوتا۔ اس حساب سے 1 گرام ہائیڈروجن میں اتنے ایٹم ہیں، 6 ضرب 10 طاقت 23، یعنی کہ 10 کے بعد 23 صفر ہوں گے۔ اسے ایووگیڈروز نمبر کہتے ہیں، اور اس کی جو صحیح مقدار ہے، جو اب جدید تجربات سے ہمیں پتہ چلی، وہ آپ کے سامنے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ مول کا مطلب اب آپ کے سامنے یہاں سے واضح ہوگا۔ اگر 1 گرام ہائیڈروجن، 12 گرام کاربن، 16 گرام آکسیجن، 44 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ اور 98 گرام سلفیورک ایسڈ ہوں، تو ان سب میں اتنے ہی یونٹ ہوں گے جو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں۔ شروع کے زمانے میں ہر چیز ہائیڈروجن کے حساب سے دیکھی جاتی تھی، لیکن آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 گرام کاربن 12 میں اتنے ایٹم ہیں۔ اب چلیے ہم ایک مثالی گیس کی طرف چلتے ہیں اور اس کا سی پی اور سی وی ہم معلوم کریں گے۔ مثالی گیس سے مراد وہ گیس جس کے ایٹم یا مالیکیول ایک دوسرے سے اتنا زیادہ دور ہیں کہ یہ صرف کبھی کبھی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایسی گیس کے لیے پی وی این کے بی ٹی کے برابر ہے۔ یہ ایکویشن آف اسٹیٹ ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ این
मॉलिक्यूल्स या एटम्स की तादाद है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है, और इसे हम डिग्री केल्विन में नापते हैं। एन मोल्स की तादाद है, और यहां पर आप देखें कि इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है। आप यूं भी लिख सकते हैं एन के टी, या इसे लिख सकते हैं एन आर टी, और आर गैस कांस्टेंट कहलाता है जो यहां आपके सामने है। मिसाली गैस में एटम्स का एक दूसरे से साबका नहीं पड़ता। जो इनकी तवानाई है वो महज हर की तवानाई है, और इसका हिसाब यूं लगाया गया है 3/2 एन के टी, जिसे फिर से आप एन और आर की शक्ल में लिख सकते हैं। ये कहां से आया और ये कहां से आया, ये दोनों स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बआसानी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अब तक पढ़ी नहीं है तो फिल वक्त आप इसे कबूल कर लें। बाद में हम देखेंगे कि इसकी डेरिवेशन कहां से आती। तो अगर हम ये मान लें, फिर हम CV बआसानी निकाल सकते हैं du/dt निकाल के। तो जब u को डिफरेंशिएट किया जाएगा t के हिसाब से, तो 3/2 NKB आएगा या 3/2 NR आएगा। तो NR में हम N को 1 कर देते हैं क्योंकि हम फी मोल स्पेसिफिक हीट जानना चाहते हैं, लिहाजा CV की मकदार बनी 3/2 R, और इसकी इकाई जूल्स बटा मोल बटा डिग्रीज केल्विन है। H का फायदा हमें फिर से यहां दिखाई देता है। H बराबर U जमा PV है, तो U यहां से लीजिए 3/2 nRT, और PV nRT है। इसको फिर आप डिफरेंशिएट कीजिए dH/dt, और यहां जाहिर है कि प्रेशर का कोई अमल दखल नहीं है, चुनाचे इधर 5/2 R आएगा। और अगर आप दोनों का तनासुब लेते हैं तो गामा 5/3 बनता है, जो कि 1.6666 बनता, 1 से बड़ा है, जैसा कि हमें तवक्को थी। अगर आप इन दोनों का फर्क लेते हैं तो ये ठीक गैस कांस्टेंट के बराबर निकलता है। ये सब इसलिए मुमकिन हो सका कि हम जानते हैं कि U की कीमत क्या है, और ये एक मिसाली गैस के लिए मालूम करना तो आसान है, वैसे ये एक बड़ा पेचीदा अमल हो सकता है। अब चलिए हम कुछ तजर्बात की तरफ चलते हैं। फर्ज कीजिए कि हम किसी शय का 1 ग्राम लेते हैं और उसे 1 कैलोरी गर्मी पहुंचाते हैं। कैलोरी दरअसल तवानाई है, और तवानाई को हम जूल्स में यूं नाप सकते हैं। 1 कैलोरी पहुंचाने से पानी का दर्जा हरारत आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा। इसके बरक्स अगर आप चांदी को 1 कैलोरी पहुंचाएं तो कोई 18 डिग्री बढ़ता है, और अगर आप सोने को पहुंचाएं तो इसका दर्जा हरारत 31 डिग्री बढ़ता है। गोया के पानी में ज्यादा सलाहियत है, ज्यादा इस्तेदाद है गर्मी जज्ब करने की। हिसाब लगाते हैं तो CP, जाहिर है कि इन तमाम तजर्बात में प्रेशर को मुस्तकिल रखा गया, तो 1 कैलोरी बटा 1 डिग्री, ये तनासब बनता है 4.186। इसकी इकाई जूल्स पर ग्राम पर डिग्री केल्विन बनती है। अब चलिए हम यही हिसाब लगाते हैं सोने के लिए। सोने का दर्जा हरारत बहुत बढ़ा है, 31 बढ़ा है, जबकि पानी का सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा। ये हिसाब लगाने से इसका CP 0.13 निकला। इसकी वजह क्या हो सकती है? सोना इतनी जल्दी गर्म क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि सोने के अंदर बहुत से ऐसे आजाद इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत तेजी से हरकत में आ जाते हैं। इसके बरक्स पानी के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सालिमे हैं वो भारी हैं, और वो एक तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं।
ان کے درمیان مولیکولر فورسز ہیں. چنانچہ پانی کا سی پی سونے کے سی پی سے کہیں زیادہ ہے. یہ سارے تجربات بڑے اہم اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ یوں ہم جان سکتے ہیں کہ جس چیز کو ہم گرم کر رہے ہیں کہ اس کی ساخت کیا ہے. کیا وہ فولاد ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، سونا ہے؟ اس قسم کے تجربات سے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں. یہ تجربات اس طرح کے ایکوپمنٹ میں ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینشیل سکیننگ کیلوریمیٹر کہلاتا ہے. اس کے اندر آپ جس شے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری شے رکھی جاتی ہے جسے ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ پانی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ تیل ہو. آپ اس کی اسپیسیفک ہیٹ جاننا چاہتے ہیں. دونوں کو آپ گرم کریں گے، ایک برابر گرمی ان کو پہنچائی جائے گی. دیکھا یہ جائے گا کہ کس کا درجہ حرارت زیادہ بڑھا اور کتنا بڑھا. ہم نے ایک مثالی گیس کے لیے یہ تو جان لیا تھا کہ سی پی مائنس سی وی کی مقدار کیا ہے، لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سی بھی چیز ہمیں دی گئی ہو تو کیا اس کے لیے ہم کوئی سادہ فارمولا نکال سکتے ہیں. بات ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ سی پی پارشل ایچ بٹا پارشل ٹی ہے، اور اس میں آپ پریشر کو مستقل رکھیں گے. چنانچہ چونکہ ایچ یو پلس پی وی ہے اور پی تبدیل نہیں ہوتا، تو ڈی ایچ بائی ڈی ٹی کرنے سے ڈی یو بائی ڈی ٹی بنے گا، اور پی باہر آ جائے گا، یہ صرف ڈی وی بائی ڈی ٹی رہے گا. جبکہ سی وی آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈی یو بائی ڈی ٹی ہے اور یہ مستقل وی پر ہے. اس کے حجم کو آپ مستقل رکھتے ہیں. ایک عام مٹیریل کے لیے انٹرنل انرجی یا داخلی توانائی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ وہ مالیکیول ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں، یعنی کہ اس کے حجم کے اوپر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر پر بھی ہوتا ہے. لیکن حجم کا انحصار ٹیمپریچر اور پریشر دونوں پر ہے. چنانچہ یو اس حساب سے ٹیمپریچر اور پریشر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو چلیے اب ہم اس کا ڈیریویٹو نکالتے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے. تو سب سے پہلے ڈی یو بائی ڈی ٹی نکالتے ہوئے دیکھیں کہ یو کا انحصار ٹی کے اوپر ہے، اس ٹی کے اوپر ہے. تو یہ ڈی یو بائی ڈی ٹی آ گیا کانسٹنٹ وی پہ، یعنی کہ اس کو ہم نے مستقل رکھا، اور پھر ہم یو کو ڈفرینشیٹ کریں گے وی کے حساب سے. تو ڈی یو بائی ڈی وی اس کو مستقل رکھے ہوئے، اور پھر وی کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے پی کو مستقل رکھتے ہوئے. یہ کیلکولس میں چین رول کہلاتا ہے. گویا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے. اب بہت کام آسان ہو گیا. بس سی پی میں آپ ڈی یو بائی ڈی ٹی کی جگہ پہ یہ ڈالیں جو کہ یہ آ گیا یہاں پہ، اور پھر اس میں سے سی وی تفریق کرنا ہے. لیکن اب یہ اس کے ساتھ کٹ گیا. چنانچہ ہمارے پاس ایک سادہ فارمولا آ گیا جو آپ کے سامنے ہے یہاں پر. اور ایک آخری کام رہ گیا، وہ یہ کہ اسے چیک کیا جائے. وہ چیک کرنا بڑا آسان ہے. پی وی برابر آر ٹی کے ہے، کیونکہ ہم نے این کو ایک رکھا ہوا ہے. ایک مول کے لیے ہم سی پی اور سی وی نکال رہے ہیں. اب یہاں ڈی یو ڈی وی ایک مثالی گیس کے لیے صفر ہے. صفر اس لیے ہے کہ یہ ایٹم ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ ان کی صرف حرکی توانائی ہے، اور اس حرکی توانائی کا انحصار حجم کے اوپر تو ہے نہیں. اس کا فارمولا بھی آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. اس میں کہیں وی نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایٹم ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے. تو بس خالی یہ رہ گیا ادھر پی، اور یہ ڈی وی بائی ڈی ٹی نکالنا ہے جو بآسانی یہاں سے نکلے گا، آر بٹا پی بنے گا. اس کو حل کرنے سے آر نکل آیا. گویا کہ ہم صحیح جواب نکالنے میں کامیاب ہو گئے.
یاد رہے کہ یہ نتیجہ صرف ایک مثالی گیس کے لیے ہے، جبکہ یہ فارمولا ہر مٹیریل کے لیے استعمال ہو سکتا، خواہ وہ گیس ہو، مائع یا ٹھوس۔